مشائخ اعظام برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ نیکی کی نیت سے عبادت سمجھ کر جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسپناؤں میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ آج 49واں عرس آل مفتی اعظم ہند ہے، عرس اعلیٰ حضرت 28 اکتوبر کی روشن تاریخ غالباً پورے ہندوستان میں یہ پہلا مدرسہ اور پہلا اسٹیج ہے جہاں 28 اکتوبر عرس اعلیٰ حضرت کے لیے خاص ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ اس وقت اسٹیج پر پیر طریقت خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ تو جانے کے بعد محفل سنی ہو جاتی ہے، گھر میں سناٹے کا عالم رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے جانے اور نہ جانے دونوں برابر ہی رہتا ہے۔ قاری صاحب چلے گئے، لیکن آج بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیج پر وہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! نہ ڈیکوریشن میں کوئی فرق آیا، نہ سجاوٹ میں کوئی فرق آیا، نہ انتظام و انصرام میں کوئی فرق آیا، نہ علماء کرام کی آمد میں کوئی فرق آیا۔ کیا بات ہے! چونکہ قاری امانت رسول صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، داروغہ نہیں بنایا ہے، قاری صاحب نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے! تو باپ کی امانتوں کو آگے بڑھانے والا فرزند وہ اسٹیج پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ان کے محتاج نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک سچائی بیان کی، اور سچ ہے کہ آپ اگر محفل میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم کس کو سنائیں گے؟ آپ کو بھی آنا ہے، آپ کی بھی حاجت ہے اس محفل کو، اور سنانے والی کی بھی حاجت ہے۔ آپ بھی آئیں، میں بھی آؤں، اور بریلی سے فیض چلے، بغداد سے غوث اعظم کا کرم چلے، مدینے سے مصطفیٰ کی عطا ہو، تو پھر اسی طرح جھماجھم بارش کا دور چلتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ! اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے۔ مولانا رضا رسول ازہری مدذلہ العالی ایک لائق اور فائق فرزند ہے، جس کو دیکھنے کے بعد باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! بے شک! جب بچے اس زمین پر نماز پڑھتے ہیں، رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں، تو باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ان کی روح دعا کرتی ہے۔ اس دعا کا فیض یہ ملتا ہے کہ غربت میں بھی بادشاہت کا مزہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے! لوگ کہتے ہیں کہ داماد میرا ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، تاکہ میری بیٹی آرام سے رہے، لیکن یہ صرف ایک سوچ کی کمی ہے۔ جتنی خوشی ایک عالم باعمل کے نکاح میں ایک خاتون کو ملتی ہے، اتنی خوشی ایک ڈی ایم کے نکاح میں جانے کی۔ کیا بات ہے!
پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے، محل سے خوشی نہیں ملتی ہے، صوفہ گدا سے خوشی نہیں ملتی ہے۔ خوشی اصل میں جہاں دینداری ہو، جہاں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، وہیں سے سچی خوشی ملتی ہے۔ اور اس کو سارے لوگ جانتے ہیں، چونکہ ابھی سوچ کمزور ہو گئی لوگوں کی، اسی لیے لوگ شادی بیاہ اور دوسرے سارے معاملے، بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے مولوی بن کے کیا کرے گا، مولوی بن کے کیا ملے گا، مسجد میں 10,000 روپے ملیں گے، مدرسے میں 10,000 روپے ملیں گے، اس سے کیا ہونے والا؟ نہ اچھا کھا پاؤ گے، نہ بچوں کو کھلا پاؤ گے، نہ بیماری میں علاج کرا پاؤ گے، مقروض ہی ساری زندگی رہو گے۔ چلو کم سے کم انجینئر بن گئے تو 25,000 روپے کماؤ گے، ایک سوچ بن گئی ہے آدمی کی جی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، دنیا کا ایک بہت بڑا ریچسٹ پرسن، بہت بڑا مالدار شخص، آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک نام آئے گا، برٹش فلم اسٹار کا چارلی چپلن۔ اس کی اتنی شہرت ہے کہ کروڑوں اس کے فینس ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بریٹین دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بریٹین میں پیدا ہوا ہے، اور اتنی شہرتیں ہیں کہ کروڑوں لوگ ان کی فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کامیڈی سننا چاہتے ہیں، اور سن کر اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ دولتوں کا انبار، شہرت اور مقبولیت کے ڈھیر پہ بیٹھنے والا آدمی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ڈی ایم بنے، بالکل بنے، آپ سب بنے، مگر دین سے جڑ کے بنے۔ آپ دین سے ہٹ کے بنے تو آپ سے بہتر وہ ٹھیلے پہ سیب بیچنے والا خوش رہتا ہے جس کے گھر میں سجدہ اور عبادت ہوتی ہے۔ اور خودکشی کرنے والا ریڑھی چالک بہت کم ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا اکثر آج کل ارب پتی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک مثال دی آپ کو، جو کہ ہم لوگ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، واٹس ایپ اور یوٹیوب میں دنیا داروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے ایک دنیا دار کا نام لیا ہے کہ دنیا دار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چارلی چیپلن کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، I like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ اتنا جی بھر کے روؤں تو کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ اب یہ روئیں گے تو سارے لوگ آ جائیں گے، کیوں رو رہے ہیں، کیا درد ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے۔ لیکن جب بارش ہوگی، اس بارش میں ٹہلوں گا، جی بھر کے روؤں گا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں رو رہا ہوں۔ چارلی چیپلن ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے درد کی دوا دے دو۔ کہا کون سا درد ہے؟ کہا میں اندر سے بہت دکھی ہوں، اندر سے ٹوٹا ہوا رہتا ہوں، خوشی میری زندگی میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بس ایک نسخہ ہے، چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ راجو سریواستو کا شو دیکھا کرو، اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ پاکستان کا عمر شریف کا شو دیکھا کرو۔ دنیا دار لوگ جو کہتے ہیں، اسی حساب سے بریٹین کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، خوشی نہیں ہے زندگی میں، تو چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو۔ وہ شخص ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جن کے شو دیکھنے کا آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر دنگ رہ گیا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ جس کی کامیڈی کو سن کر ہم لوگ غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، وہ اندر سے اتنا دکھی ہے کہ جی بھر کے بارش میں ٹہل کے رونا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم بن کے 2 لاکھ کمائیں، انجینئر بن کر 50,000 مہینہ کمائیں، محنت کر کے آپ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لیں گے، لیکن اتنی دولت آپ نہیں کما پائیں گے جتنی دولت اس شخص کے پاس ہے، مگر وہ اندر سے دکھی ہے۔ دولت ہے، لاکھوں روپے کا گدا ہے، کروڑوں کا محل ہے، 20 کروڑ روپے کی کار موجود ہے، مگر اندر سے دکھی ہے، زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ تو where is happiness؟ خوشی ہے کہاں؟ خوشی ہے کہاں؟ ہندوستان کی ایک زبردست سنگر، ان سے بھی ایک اینکر نے انٹرویو لیا تھا، کہا تھا کہ how do you feel in this situation؟ اس حالت میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ شہرت، مقبولیت، پردھان منتری اپنے سامنے بٹھا کے آپ سے دیش بھکتی کے گیت سننا چاہتے ہیں،
سارا ہندوستان آپ کو سننا چاہتا ہے۔ بمبئی میں پوش علاقے میں آپ کا کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی کار، دنیا بھر کی جرنی، کروڑوں روپے کے جواہرات آپ کے گھر میں، کبھی صبح امریکہ، شام آسٹریلیا، شہرت، مقبولیت، سب کچھ ہے۔ ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ شہرت، مقبولیت، عزت، دولت، یہی تو لوگ چاہتے ہیں، اس لیے تو لوگ نماز چھوڑتے ہیں تاکہ میں کاروبار کروں، اس لیے تو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں تاکہ میرا بچہ کالج اسکول میں پڑھ کے پروفیسر، سائنٹسٹ بنے، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ پی ایم بننے کے باوجود سبحان ربی الاعلیٰ ساری زندگی میں کبھی قاعدے سے نہیں کر پایا، سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت نہیں کر پایا، اور صاحب پی ایم ہے اور پی او ہے، پروبیشنری آفیسر ہے، اور اسی کے بنانے کے لیے ہر باپ پاگل ہے۔ جنت ملے نہ ملے، دنیا کا محل مل جائے، قبر میں 99 اژدہا، سانپ کاٹے، سب چلے گا، مگر یہاں صوفہ، گدا اور اچھی خوبصورت بیوی مل جائے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اب وہاں آگے ہی میں چلنا پڑے، چلے گا، مگر دنیا میں جو 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، یہاں گھر بنے، مکان بنے، گاڑی بنے، چاہے نماز روزے حج و زکات چھوڑ کے ہو، چاہے قرآن پڑھنا نہ آئے، چاہے درود پڑھنا نہ آئے، کچھ بھی نہ، مگر مال چاہیے۔ یہ جو ایک عام سوچ بنی ہوئی ہے، اس سوچ کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ساری زندگی اتنی دولت نہیں کما پائیں گے جتنی دولت ہندوستان کی سب سے بڑی سنگر کے پاس ہے، جس کی بات کو سن کر گورنمنٹ آف بمبئی نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ ان کا گھر سڑک کے بیچ میں آتا تھا، گورنمنٹ نے کہا کہ اس سے بڑا گھر بنا کے میں دیتا ہوں بازو میں، آپ وہاں رہیں۔ کہا میں بمبئی چھوڑ کے چلی جاؤں گی اگر تم نے میرے گھر کو ٹچ کیا۔ تو بمبئی کارپوریشن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، میں سڑک ٹیڑھی کر لیتا ہوں، تمہارا گھر اپنی جگہ رہے گا، تم ہندوستان میں رہو، تم نائنٹنگیل آف انڈیا ہو، بلبل ہند ہو، تم ہندوستان کے بلبل ہو۔ وہ بلبل کیا کہتی ہیں؟ I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اینکر نے پوچھا کہ شہرت، مقبولیت، خربوں کی دولت کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اس لیے اب میں مرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے LIVE، لیو، میں نے رہنا، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، اور ایک ہے LEAVE، لیو، میں نے چھوڑنا، میں مرنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لتا منگیشکر جی نے کہا کہ جو ڈھونڈتی تھی وہ نہیں ملا، اس لیے اب میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سمجھ، ہمارا بچہ جس کی نقل کر کے جوکر کی طرح بال رکھتا ہے، جن کی پیروی کر کے ہاتھ میں لوہا مانگتا ہے، جس کی نقل کر کے پھٹا ہوا پینٹ پہنتا ہے، جس کی نقل کر کے 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھتا ہے، جس کی نقل کر کے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، جس کی نقل کر کے چوروں کی طرف فینچ کر داڑھی رکھتا ہے، پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے، پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے۔ اگر آپ نے سب پہ امامہ دیکھا، چہرے پہ حد شرع کے مطابق داڑھی آپ نے دیکھی، اسلامی لباس دیکھا، تو آپ کو بلا تعامل کہنا پڑے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ حضور کی نقل اور پیروی میں ایسا ویش بھوسا، ایسا جغرافیہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن اسی طرح آج کے میں اپنے نوجوان بچوں کا جغرافیہ دیکھتا ہوں تو بالکل سیدھے دماغ میں آتا ہے فلم کے ایکٹر کا غلام ہے یا کرکٹر کا غلام ہے۔ اسی طرح داڑھی، اسی طرح کا لباس، اسی طرح ہاتھ میں دھاگا، اسی طرح انگوٹھی، اسی طرح کا پھٹا پین، اسی طرح کا پیر میں دھاگا، یعنی ٹوٹل جغرافیہ، لباس سے لے کے ہیئر اسٹائل تک سب ان کی غلامی میں ہے۔ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو لوگ جس کی نقل کر رہے ہیں فلم کے ایکٹر کی، وہ تیار رہیں کہ وہ ایکٹر جہاں جہنم میں جلنے کے لیے جائے گا آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ غوث اعظم حسن کریمین سرکار دو جہاں علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں وہ خوش رہیں کہ المرء مع من احب، a man will be with
those whom he loves, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو فلم کا ایکٹر کی نقل کرنے والا ان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے ریڈی رہے، اور مصطفیٰ کے نیک غلاموں کی نقل کرنے والا مطمئن رہے کہ ان کا حشر انہیں نیک لوگوں کے ساتھ ہو. کیا بات! من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے. حضور نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا، مگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. حضور نے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی پیروی کر. قرآن نے کئی بار کہا، کئی جگہ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. محسنین، متقین، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کے ساتھ رہو، ان کا چرچا کرو، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہمارے نوجوان بچے فلم کے ایکٹر اور ایکٹریس کا میری بچیاں اگر نقل کر رہی ہے، یہ بہت بڑی وڈمبنا، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا میں بھی خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اب مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں. تو اب اسی فلم کی ہستی کی سیلیبریٹیز کی بات میں نے چھیڑا اسی لیے، ورنہ کچھ چھیڑنے کا ارادہ میرا نہیں تھا. جب ان کے پاس خربوں کی دولت ہے، اس کے بعد خوشی نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، وہ خوشی یہ پھٹا پین پہننے میں آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ یہ جوکر کی طرح بال رکھنے میں کہاں سے مل جائے گا؟ یہ نمازیں چھوڑ کر غنڈہ گردی کرنے، سڑکوں پہ دھینگا مستی کرنے، 24 گھنٹے موبائل چلانے میں کہاں مل جائے گا؟ اور حرام مال کما کر 2-4-10 لاکھ کی بلڈنگ بنانے میں کہاں خوشی مل جائے گی؟ جب 100 کروڑ کی بلڈنگ میں خوشی نہیں ہے، وہاں وہ ہندوستان کی اتنی بڑی سیلیبریٹی وہ دنیا چھوڑ کے مرنا چاہتی ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے. چارلی چیپلن وہ رونا چاہتا ہے کہ سکون نہیں ہے، تو سکون ہے کہاں؟ اس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے کے دلوں کو آرام صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. اس لیے وہ غریب کی جھوپڑی، کرائے کا گھر جہاں سجدہ ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، درود ہے، اس جھوپڑی میں اللہ بادشاہوں سے بڑھ کر سکون اور چین. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. سکون ذکر الہی میں ہے، چین اللہ کی یاد میں ہے. صوفہ پہ بیٹھنے میں سکون نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ہے. آج ہمارے بچے دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سا مال کمایا بس مغرور ہو گئے. اب وہ مولانا، مولوی، پیر سب کی مخالفت کرنے لگے. غریب بنا تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اللہ نے ہی انصاف نہیں کیا، اللہ نے ہی امیر اور غریب بنایا. ہم کو غریب بنایا کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ جائیں اجمیر بغداد، وہ جائیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، میں کیوں جاؤں؟ غریبی میں اگر جہالت ہے، یہی غریبی آدمی کو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے. اگر مالداری میں جہالت ہے، یہی مالداری بندے کو جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہے. چونکہ لوگ مالداری میں کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مالداری میں فرعونیت آتی ہے، مالداری میں تکبر پیدا ہوتا ہے، مالداری میں بندوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، نیکوں کی صحبتوں سے دور رہتے ہیں. اور اگر غریبی آئی تو بھی اول فول بکنے لگتا ہے. لیکن حضور نے کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیے. سرکار کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے بچے حضور کو نہیں پڑھتے، ہمارے بچے سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ 8 گھنٹے آپ کیمسٹری پڑھیے، فزکس پڑھیے، بایولوجی پڑھیے، صرف آدھا گھنٹہ نکال کر مصطفیٰ کی سیرت پڑھیے. نہیں آدھا گھنٹہ 10 منٹ نکال کے حضور کے ایک حدیث پڑھیے، اور اپنے گھر میں سرکار کے فرمان کا مجموعہ رکھیے، اور جب بھی موقع ملے ایک حدیث پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اسے گائیڈ بنائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. پھر دیکھیں یہاں عزت کیسے ملتی ہے، صحت کیسے ملتی ہے، اور بغیر نوکری کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، آج انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر پیلی بھیت کا اتنی عزت کا مالک نہیں ہے جتنی عزت ایک مولوی رضا رسول کو اللہ نے. یہ انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مگر بڑے بڑے ڈاکٹر ان کا ہاتھ چومتے ہیں صرف اس لیے کہ انجینئر کو معلوم ہے اس کو اپنی اوقات.
डॉक्टर को मालूम है अपनी औकात कि जब तक वो दलाली ना करे, जब तक वो झूठ ना बोले, उस वक्त तक माल की फरावानी उसके पास आ नहीं सकती है। तो जहाँ झूठ है, जहाँ कमीशन खोरी है, जहाँ दलाली है, जहाँ 1-1 लाख नहीं 50 लाख दे के रिश्वत दे के जहाँ नौकरी हासिल करने की का शौक और ललक है, जिस नौकरी की इब्तदा ही हराम पे रखी जाए, सारी जिंदगी उसका चेहरा काला रहेगा। इसलिए कि सुख देने वाला अल्लाह है और अल्लाह की नाफरमानी करके जरिए रिस्क तलाश करने वाला आला हजरत ने कहा कि वह नौकरी हराम में कतई है। जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत में मिलती हो, वह जरिए रिस्क कभी बरकत नहीं लाता नमाज को छोड़कर। तो हमारे लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, चैन से रहूंगा, जमीन बेच के मकान बेच के दे दूं मदरसे में 50 लाख नौकरी मिल जाएगी, चैन से रहूंगा। तुम आज 50 लाख दे के नौकरी लेगा, कभी आईना में चेहरा देखना कि एक मस्जिद का इमाम का चेहरा जितना हरा है उतना तेरा चेहरा कभी हरा नहीं होगा। जिस नौकरी का आगाज हराम से हो, वो जरिए रिस्क कभी चेहरे पे हरियाली नहीं ला सकता। इसलिए कि जहाँ हलाल है वही सुकून है और जहाँ हराम है वहाँ सुकून नहीं है। और फिर इनके चेहरे पे देख, जिसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, इनका इमामा, इनका जुब्बा, इनकी सदरी, इनकी कस्तूरी, इनका ऊँट, इनकी खुशबू, इनके रहने का अंदाज देख ऐसा लगता है कि सारी खुशियां के चेहरे पे कुर्बान होना चाहती है। यह हुजूर की दुआ है इनके लिए कि नज़रल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने दुआ की है कि जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। ये इमाम है जो जुमा के दिन कहता है, हुजूर ने ये कहा, जो खुतबे निकाह में कहता है, हुजूर ने ये कहा, जो सीरत की महफिल में कहता है, हुजूर ने ये कहा, जो 5 घंटे दरसगाह में बैठकर कहता है, हुजूर ने ये कहा। तो हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, तो हुजूर ने मदीने से करम किया कि बादशाहों का चेहरा काला है और हदीस पढ़ाने वाले का चेहरा हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। दुनिया की बहुत अच्छा, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी, इस मुख्तसर सी जिंदगी में अगर आपका बच्चा डीएम बन भी गया, 30 साल तो मेहनत किया, 18-18 घंटे पढ़ा और 30 साल के बाद नौकरी किया, फिर 60 साल के बाद बूढ़ा बन के 1 दर्जन बीमारी से वजूद को घेर के मौत का इंतजार करने लगा। 70-80 साल में मौत आ गई, अपने अंजाम को पहुंच गया। ये बताएं कि अब उनका वहां क्या होगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कोई सोचता ही नहीं, बस डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मास्टर बने, खूब पैसा कमाए, उसी को अपनी बेटी दें, दामाद उसी को बनाए। किसी को नौकरी मिल गई तो 50 रिश्ते आते हैं। कोई खूबसूरत आलिम रब्बानी इमामत करके इज्जत की जिंदगी गुजारता है, कोई बेटी नहीं देना चाहता। इस कदर एंटी इस्लामिक सोच समाज में परवान चढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन ब्रिटिश फिल्म स्टार, उनकी जिंदगी में खुशी नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर करोड़ों के महल में रहने वाला, एक फिल्म में साइन करके 10-20 करोड़ कमाने वाला। आपने सुना होगा कि कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के उन्होंने जान दी। आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 5 लाख रुपए दूसरों की जमीन पे कब्जा करके दलाली करके 2-4 करोड़ कमा के क्या हासिल करना चाहते हैं? वहां 10 करोड़ एक फिल्म में साइन करके कमाने वाला जहर खा के नहीं, फांसी के फंदे पे फैन से लटक गया। सारा हिंदुस्तान को मालूम है सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तो मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि पीलीभीत शरीफ में चाय बेचने वाला, चाय की दुकान में गिलास धोने वाला, कांदा बेचने वाला, लहसुन बेचने वाला, सेब बेचने वाला वो जहर खा के मरा हो? नहीं, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे नहीं है वो अरबों में खेलों से जहर खाना पड़ेगा, और जिसकी नजर मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पे है वो चाहे मजदूरी क्यों न करे कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा। आज की तारीख में आपको रिकॉर्ड बताओ कि कोटा लो हमारे बच्चे जाते हैं अब मेडिकल की तैयारी करने के लिए, हमारे बच्चे भोपाल जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए। रिपोर्ट है कि हर महीने 10 से लेके 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं। जिसको बाप ने मेडिकल की तैयारी के लिए भेजा, जिसको बाप ने IAS की तैयारी करने के लिए भेजा, तो बच्चे से बाप माँ ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, IAS ऑफिसर
ऑफिसर बनेगा, नीट निकालेगा, जेईई निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, बीपीएससी निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, ये बहुत सारी तमन्नाएं वाबस्ता कर लेते हैं। मगर बच्चा जब वहां पढ़ता है और वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भी नहीं निकाल पाऊंगा यूपीएससी, मगर मेरे माँ बाप की उम्मीदें वाबस्ता है कि मेरा बेटा यूपीएससी निकाल लेगा। अब अगर ये समझता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो माँ बाप की तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी, वो जमीन बेच के मुझको पढ़ा रहे हैं। तो आफियत इसी में समझता है कि जहर खा के मर जाऊं, ताकि मेरे माँ बाप के सामने मैं अपना ये मुंह लेके नहीं जाऊं कि मैं नाकाम होगा। अक्सर बच्चे जहर खा के मरने के तैयार हैं, क्योंकि दूसरों का महल, दूसरों का मकान, दूसरों की गाड़ी। आज उजड़ गए हमारे नौजवान बच्चे। उन बच्चों को कॉलेज स्कूल छोड़कर मदरसे की चटाई पे 1 घंटा आके देखना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, किस कदर जिंदगी की मस्तियां इनके साथ हैं। न खुदकुशी की बात है, न सुसाइड की बात है, न जहर खाने की बात है, न कार बंगला खरीदने की बात है। एक ही बात है कि दीन का काम करना है और मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जाना है। यही वो फिक्रे आखिरत है, यही वो फिक्र आखिरत है जो एक आदमी को हौसला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, नारे रिसालत। थोड़ा करीब आकर बैठ जाए, थोड़ा करीब आकर। सैयद साहब आ गए, महफिल में जान पैदा हो गई, महफिल में नूर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला इन मशाइख़ कराम, सादात कराम, उलमाए कराम, औलिया और सालिहीन की बरकतों से हम सबों को जिंदगी भर मालामाल फरमाए। इसी आड़ में आप जाए नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मजमा ऐसा लग रहा है कि मैं पीलीभीत शरीफ के इस दारुल उलूम में नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जामियातुर रज़ा के स्टेज से मैं खिताब कर रहा हूँ। ये रंग कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो रंग इस्लामिया इंटर कॉलेज में देखने को मिलता है, जो रंग जामियातुर रज़ा के स्टेज से देखने को मिलता है, उसी की खैरात और छोटी सी झलक कारी अमानत रसूल के इस इदारे में देखने को मिलता है। बेशक फैजान मुफ्ती अल्लाह तबारक व तआला सरकार आला हज़रत के फैजान से मदरसे को मालामाल, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद। कारी रज़ा रसूल को अल्लाह सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बस एक बात तो हो गई कि अल्लाह ने सुकून चैन सिर्फ अपनी याद में रखा है। क्या बात है? इससे हट के अगर आप चाहेंगे तो वहाँ नहीं। अब एक दूसरी बात मेरी सुन लीजिए और से, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आलिम की सोहबत में रहने, उनकी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जाहिर सी बात है, आलिम की गुफ्तगू से दिमाग का कचरा साफ होता है। नेक लोगों का चेहरा देखने से दिल और दिमाग की मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा होता है, और तकरीर का एक जुमला आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। इसलिए जुमा का खुतबा मशरूत है नमाज के साथ। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं। 5 वक्त की नमाज बगैर खुतबा के, बगैर तकरीर के हो जाएगी, मगर जुमा की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होगी। इसलिए शरीयत ने एहतमाम किया है कि आदमी का दिल दिमाग उड़ता रहता है, उलट होता रहता है, चटियल मैदान के पत्ते की तरह। तो इसको मरते दम तक कंट्रोल में और नियोजित रखने के लिए हर जुमा के दिन वाज सुनाना जरूरी है। अभी आपने तकरीर सुनी, अब लगा कि नहीं सोफा गद्दा कुछ नहीं, बस सजदा चाहिए, इबादत चाहिए, एक मुसल्ला घर में रहे काफी है। लेकिन आप गोंडों के पास बैठे कल 4 बजे चाय पीने के लिए, बोला मौलाना मौलवी की बात, आखिरत जन्नत की बात, दुनिया पहले है, अभी देखो घर मकान दुकान ये करो तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये मौलवी साहब जन्नत की थ्योरी लेके बैठा हुआ है, दुनिया आसमान पे उड़ रही है और ये आखिरत की बात लेके बैठा है। जो पानी पड़ा था नसीहत का, आधा पानी वहीं खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बाल बच्चों के बीच रहे, बाल बच्चों ने कहा कि बस मौलाना साहब की बात सुने और मुसल्ला 5 वक्त लेके अब आप चले खेत में, खलियान में, सफर में, मस्जिद में, फिर खाएंगे क्या, पैसा कहाँ से आएगा। आधा पानी बाल बच्चों की बात सुन के उतर गया नसीहत का, आधा पानी शोर किस्म के दोस्तों के साथ रहने से उतर गया। तो उसके बाद फिर बंदा पक्का दुनियादार होने लगता है। तो इस जुमा को सुना, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों को नोचने का नहीं, देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है फहश कामों से, गंदी बातों से, सरकशी से, बगावत से। इसको मैंने सुना, अब अब मैं मगरूर नहीं बनूंगा, आजिज़ व खाकसार बनूंगा। शनिचर के दिन थोड़ा सा पानी उतरा, इतवार के दिन और थोड़ा उतरा, सोमवार
اتوار پیر کے دن اور اترا، منگل کے دن تھوڑا اور اترا، بدھ کے دن دوستوں کے ساتھ رہا اور جمعہ کی تقریر کا پانی اترا، جمعرات کو تھوڑا پانی اور اترا، جمعہ کے دن مکمل اترنے والا تھا، دل مرنے والا تھا کہ اگلے جمعہ کو پھر خطبہ جمعہ کا پانی، نصیحت کا پانی چڑھا دیا گیا تاکہ دل مرنے سے بچ جائے۔ جب کھیت میں پانی نہیں پڑتا ہے تو کھیت جل جاتا ہے، فصل پیدا کرنے کے لائق وہ کھیت نہیں رہتا، اسی طرح اگر نصیحت کا پانی نہیں پڑے تو دل کا کھیت مر جاتا ہے۔ بے شک تو شریعت نے اہتمام کیا کہ کمپلسریلی لازمی طور پر ہر جمعہ کے دن 5 منٹ کا صحیح مگر واعظ ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے، وہ خطبہ جمعہ کے کنڈیشن مشروط ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کا دل زندہ رہے۔ ہفتے میں نصیحت سنے نہ سنے، کم سے کم جمعہ کے دن ضرور سنے۔ اور شریعت کا اہتمام ہے کہ جہاں گیدرنگ ہو، جہاں مجمع ہو، وہاں واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، زندگی کے سنوارنے والی بات ہونی چاہیے۔ جیسے جمعہ کے دن خطبہ شرط ہے، عیدین کا خطبہ واجب ہے، کمپلسری ہے، اگرچہ بغیر خطبے کے عیدین کی نماز ہو جائے گی مگر بے برکت ہوگی، ایک واجب کا ترک ہوگا۔ اب واجب ہے عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لیے شارٹ خطبہ، نماز لمبی، اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے اس لیے نماز شارٹ ہو مگر خطبہ لمبا ہو تاکہ ایک دن عیدین میں ایک خطبہ سنے، سال کے 360 دن دل کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خطبہ کافی ہو جائے۔ اب یہ چونکہ عیدین میں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور نکاح کی محفل میں بھی خطبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یعنی تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شادی خوشی کا موقع ہے لیکن تینوں آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی، یہ خطبہ چونکہ سنت ہے اور سرکار نے یہ خطبہ پڑھا اور 1400 سال سے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی بیاہ میں اکثر لوگوں کے بھٹکنے کا چانس رہتا ہے۔ جی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے مصطفیٰ نے 3 آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا موقع چاہے خوشی کا ہو مگر بھٹکنے مت پانا، مسلمان بن کے رہنا، چاہے بیٹا کا جنازہ نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے، اور چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہ چھوٹے، سنت اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کسی کافر کی مجال نہیں کہ مجھے کیا میں ذلیل کر پائے، دنیا کی سلطنت بھی میری ہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت بھی میری۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس قدر شاندار انتظام فرمایا، مجھے 5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی اگر میں کھول کھول کے بیان کروں۔ قرآن شریف میں کہاں کہاں کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس کو سوچو۔ آج دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، چونکہ حضور نے فرما دیا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ تنزعوا عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، القریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانہ پاگل ہو جائیں گے۔ پاگل ہوں گے تب نہ شاندار ڈیکوریشن، 100 روپے کا کارڈ اور 10 کروڑ روپے کی شادی، 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ۔ مصطفیٰ سب سے بڑے، ان کی بیٹی فاطمہ سب سے بڑی، مولا علی شیر خدا سب سے بڑے، تو جنتی ادھیڑ مردوں کے سردار ہیں علی، جنتی عورتوں کی ملکہ ہے فاطمہ، اور کائنات کے مالک مختار ہیں فاطمہ الزہرا کے والد گرامی، اور فاطمہ اور علی کی اولاد جنتی نوجوان کے سردار ہے۔ ساری سرداریاں جس کے گھر میں ہوں، اس فاطمہ الزہرا کی شادی 10 لوگوں کے بیچ میں پرانے کپڑے میں مسجد نبی میں ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہماری بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ چھانک کے دیکھ کے تو کہاں کھڑا؟ تیرا لباس غیر اسلامی، تیری شادی غیر اسلامی، تیرا عقیقہ غیر اسلامی، تیرا قتلہ غیر اسلامی، تیری بولی غیر اسلامی، اور تو کہتا ہے یہ یہودی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا، یہ عیسائی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا؟ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ دیکھ کے تو کہاں ہے۔ اور جس دن تو پکا محمدی ہو جائے گا اس دن
دنیا بھی تمہاری ہوگی، عقبہ بھی تمہارا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ۔ بس منہ میں بولی آئی بول دیا اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، مسلمان مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تب اللہ رب العزت مدد نازل کرے گا، تب مصطفیٰ اپنا معجزہ دکھلائیں گے، تب غوث اعظم اپنی کرامت دکھلائیں گے۔ جب سارا فلسطین مٹی ہی جائے گا تب غوث اعظم کی مدد آ کے کیا ہوگی، کہاں ہے؟ مت پوچھ کہ غوث اعظم کی مدد کہاں ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان ساری دنیا کو گھیرے ہوا ہے، اسی طرح یہ میرا ہاتھ میرے سارے مریدوں کے سروں پہ ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے امید کا ستر، میرے مرید کا ستر اگر مشرق میں کھل جائے تو میں مغرب میں رہوں میں اس کا ستر ڈھانپ دیتا ہوں۔ میں جس طرح ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے کو دیکھتا ہوں، اسی طرح میں اپنے کائنات میں پھیلے ہوئے اپنے مریدوں کو میں دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کے شہر میں کوئی ننگا ناچ کرے، غوث اعظم کے مزار کے سامنے کوئی بیٹی کی شادی میں ناچے، اور وہاں کا امام مصنوعی داڑھی لگا کے مسجد میں نماز پڑھے، لوگ شراب پیے، ان کے گھر میں 300 لونڈیاں ناچیں، اور غوث اعظم ان کو بچاتے رہیں، سیفٹی دیتے رہیں، سیکیورٹی دیتے رہیں، اور جب آفت آئے تو پھر غوث اعظم خود بچا لے اس آفتوں کو، اور پھر کیا کہا ہوگا، ہم شراب پیتے رہیں، ہم بدکاری کرتے رہیں، ہم امن اور غرور میں جیتے رہیں، ہم اینٹی اسلامک کلچر میں رہیں، تو اور اللہ تعالیٰ مسجد کو بچا لے، مسجد اقصیٰ کو بچا لے، مسجد کو بچا لے، اللہ بچا لے جب مصیبت آئے، اور باقی ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ایک سیکنڈ میں دنیا کے سارے کافر مر جائیں گے، دنیا کے سارے نصرانی یہودی ذلت کی موت مریں گے، مگر میرا کیا ہوگا؟ میں جو شراب پیتا ہوں، میں جو زنا کرتا ہوں، میں جو سود کھاتا ہوں، میں جو جھوٹ بولتا ہوں، میں جو مصطفیٰ کے فرمان سے بغاوت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ یہ میری بدعملی کی سزا اللہ دیتا ہے کہ خوب مٹو خوب پیٹو، اور جس دن تم توبہ کیا اور بولا کہ اب میں مسجد آباد کروں گا، مدرسہ آباد کروں گا، اب میں جنت اور آخرت کی فکر میں جیوں گا، اب میں یہود و نصارہ کے لباس نہیں پہنوں گا، تو سچی توبہ پیلی بھیت میں کر اور مسجد کو آباد کر، جہاں کا پوزیٹو اثر فلسطین کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں کے شہداء کو اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر۔ صرف اخبار پڑھنا ہے اور چوچو کر کے رہ جانا ہے، اور کبھی دل میں خیال ہی پیدا ہوتا کہ میری بدعملی کی وجہ سے میرے بھائی پہ عذاب آیا، کبھی خیال ہی پیدا ہوتا کہ میں وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تو کم سے کم میری دعائیں جو وہاں پہنچ جائیں۔ یہ دعا چائے کی دکان والی دعا نہیں پہنچے گی، دعا وہ پہنچے گی جو تہجد کے وقت میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا ہوتی، وہ دعا پہنچتی ہے۔ یہ چائے پان کی دکان پہ چلتی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلب ضروری ہے۔ اب ذرا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے وہ سارے لوگ جان ہی رہے ہیں۔ اب ایک دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی ایک دوسرے کو کشٹ دینا چاہتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سن لیا، دوسری بات بھی سن لیا کہ واعظ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ واعظ سننا چاہیے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ دل بگڑنے سے بچ جائے۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک جملہ کیسے آدمی کی سوچ بدل دیتا ہے۔ غزوہ حنین ہے، سرکار دو جہاں نے زبردست فتوحات حاصل کی۔ غزوہ حنین میں ہزاروں بکریاں، 40,000 بکریاں، گھوڑے، اونٹ، چاندی سونے کے سکے، وہ سب مال غنیمت کے طور پر جنگ حنین میں ہم مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جبکہ وہ جنگ پہلے شکست کے قریب جا چکی تھی۔ حضور گھوڑے سے نیچے اترے، دشمنوں کے بیچ گھس گئے اور کہا انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ رات رات بھر رونے والے مصطفیٰ دشمنوں کے بیچ میں تلوار لے کے گھس گئے، اور جب حضور لڑنے لگے تب جو صحابہ بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آئے۔ پھر جنگ کا نقشہ پلٹا، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، بے شمار مالی غنیمت ہاتھ آئے۔ حضور نے خوب جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کسی کو 4,000 بکریاں، کسی کو 2,000 بکریاں، کسی کو 1,000 بکریاں، خوب مال غنیمت سے نوازا۔ جو لوگ مدینے سے آئے تھے حضور کے ساتھ میں، وہ 12,000 کا لشکر چرار جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا حضور کے ساتھ، وہ ان میں سے کچھ نوجوان کہنے لگے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے مکہ کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو انعام کے وقت میں مکہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور پھر جہاد کرنے کے لیے مدینے کے انصار ساتھ میں آئے ہیں، تو ہم لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو نئے نئے کلمہ پڑھے خوب نوازا جا رہا ہے، اور ہم لوگ مدینہ سے چل کے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کو نوازا نہیں جا رہا ہے۔ حضور کے کان میں یہ خبر آئی، سرکار نے انصار مدینہ
مدینہ کو بلایا. اب بلانے کے بعد صرف اتنا کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. تو ان کے بوڑھے بزرگوں نے کہا نہیں حضور کوئی نوجوان چند بچے ہیں جنہوں نے ایسا کہا ہوگا, سرکار ایسا نہیں ہے. تو حضور کہنے لگے اگر تم نے ایسا کہا ہے تو سنو, ابھی مکہ فتح ہوا, نئے نئے یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, تو اب جنت تو وہاں ملے گی. سرکار کے فرمان کا تیور یہ تھا اگر یہاں ابھی مال ان کو مل جاتا ہے, ان کو لگے گا کہ اسلام لانے کا فوری فائدہ یہ ملا کہ ہزاروں پتیاں ہزاروں جانور مل گئے, دنیا کا مال ملا. یہ تالیف قلب کے لیے حضور نے ایسا کیا تھا اور کہا تھا اے انصار مدینہ, یہ لوٹ کے جب مکہ جائیں گے ان کے ساتھ بکریاں ہوں گی, ان کے ساتھ گھوڑے ہوں گے, ان کے ساتھ اونٹ ہوں گے, ان کے ساتھ سونے چاندی کے سکے ہوں گے. لیکن تو اگر یہاں سے لوٹ کے مدینہ جائے گا تو تیرے ساتھ گھوڑا ہو نہ ہو رسول اللہ تیرے ساتھ جائے گا. اللہ اتنا سننا تھا کہ مدینے کے انصار رونے لگے, تاڑیاں پھیل گئی, کہا میں اللہ سے راضی ہوں, میں رسول پاک سے راضی ہوں, میں اسلام سے راضی ہوں, مجھے نہیں چاہیے گھوڑا بکری, مجھے رسول پاک چاہیے, میرے لیے مصطفیٰ کافی ہے. ایک جملہ مصطفیٰ کا ٹرین بدل دیا, سبحان اللہ. ایک جملہ حضور کا سوچ بدل دی, جیسے کہ زندگی میں نئی خوشی مل گئی ہو. یہی بات ہمیشہ ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب بولا کہ غوث اعظم کے شہر میں بم گر رہا ہے, غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے, آج جس دن غوث پاک خوش ہوئے ساری بیماری ختم ہو جائے گی. غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں, مولانا ہے تو کیا ہوا, پیر صاحب ہیں تو کیا ہوا, مگر اچھی باتیں سچی باتیں سب کو سننی چاہیے, سب کو باز جمعہ کا فتویٰ سب کو سننا چاہیے. پیر صاحب ہیں 1 لاکھ مرید ہیں کچھ بھی نہیں, آج سننا پڑے گا. تقریر سنیے, آپ کے پاس بھی دماغ ہے, کھوپڑی ہے, یہ کھوپڑی الٹ پلٹ ہو سکتی ہے. میں نے بریلی میں ایک بہت بڑے اجتماع میں کہا تھا آج جو خانقاہوں میں جو جنگ ہے, ہم سجادہ نشین, ہم گدی نشین, ایک ہی وجہ ہے چونکہ بچے ڈی ایم نہیں ہے, ایس پی نہیں ہے, ماسٹر نہیں ہے, پروفیسر نہیں ہے, بخاری شریف پڑھانے کے لائق مدرس نہیں ہے, حافظ قرآن کی تراویح سناتا ہے. اب پیر صاحب کا بیٹا ہے آرام سے رہا, وہ تو پیر صاحب کا بیٹا رضائے رسول ہے کہ باپ عالم تھا تو باپ کے نزدیک رہ کر بیٹا بھی زبردست عالم بن گیا. باپ انڈیا میں پڑھا تو بیٹا جا کے مصر سے پڑھ گیا. یہ باپ بھی اعلیٰ بیٹا بھی اعلیٰ, ورنہ اکثر پیر صاحب کا بیٹا جاہل, پیر صاحب کا بیٹا جاہل, کیونکہ پیر صاحب کا بیٹا ہے. ہم ارب پتی آیا ہاتھ چوم لیا, مولانا صاحب امام ہے مسجد کے, بہت بڑے قابل عالم ہے, حافظ قاری مولانا سب ہے, پیر صاحب کا بیٹا ہے ہاتھ چوم لیا. محبت ہے, عقیدت ہے, پیر صاحب کی وجہ سے بچے کا احترام, شہر کا احترام. تو اس احترام نے ان بچوں کے مزاج کو خراب کر دیا. وہ بچے بزدل ہو گئے, وہ بچے کافر ہو گئے. جیسے اجمیر کا مجاور, وہ کالی ٹوپی رامپوری پہننا, داڑھی مونچھ ثقافت کرنا, جو کہ فری میں پیسہ مل رہا ہے, اس لیے وہاں زناکاری زیادہ ہے, سٹہ بازی زیادہ ہے. اب وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے کہ بریلی میں 40 لاکھ لوگ عرس نظیر میں آ جاتے ہیں, سارے علماء بریلی بریلی رضا رضا. اب انہوں نے رضا کے خلاف بولنا شروع کیا. ان مجاوروں کو کیا معلوم کہ چادر بیچنے والا, پھول بیچنے والا, یہ مجاور رضا سے مقابلہ کرنے چلا, رضا کے خاندان سے لڑنے چلا ہے. پھول بیچ کے کھا, جسے کہ تو عالم نہیں ہے, تو مولانا نہیں ہے, تو دین کا خادم نہیں ہے, تو چادر بیچ, پھول بیچ, بس اپنی اوقات میں رہ. رضا کے خلاف مت بول. رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے, رضا کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے, رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے, رضا کا بیٹا مدرسہ قائم کرتا ہے, رضا کا بیٹا دین کا کام کرتا ہے, رضا کا بیٹا جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا. اللہ کیا بات ہے, زندہ باد. دین کا کام ہوتا ہے وہاں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت گئے, اپنے دونوں بیٹوں کو ڈی ایم نہیں بنایا, ایک کو مفتی اعظم ہند بنایا, ایک کو حجت الاسلام بنایا, اور ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے. جب تک دنیا میں رہے عزتیں الگ ملی, اور قبر میں ہیں تو آج کروڑوں لوگ ہیں جو بریلی شریف آتے جا رہے ہیں. پہلے عرس رضوی چھت پہ ہوتا تھا, اس کے بعد سوداگران کی گلی میں ہونے لگا, پھر اس کے بعد جب لوگ بڑھے تو اسلامیہ انٹر کالج میں عرس ہونے لگا, اور جب آبادی بڑھنے لگی تو جامعۃ الرضا میں ایک الگ عرس ہونے لگا. اور پھر کل شریف کے وقت میں بریلی جا کے دیکھیں, ہر مسجدوں میں کل کا اہتمام ہے, ہر مہمان خانے بھرے ہوئے ہیں, ہر مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ہر گیسٹ روم بھرے ہوئے ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, اور جامعۃ الرضا کا کیمپس بھرا ہوا ہے.
इंटर कॉलेज का कैंपस भरा हुआ है। आदमी तो अक्सर साल गुजरते गुजरते एक दूसरे को भूल जाता है। जैसे हमारा बाप मर गया तो 4 साल 2 साल तक याद रखते हैं, उसके बाद हम और आप सब भूल जाते हैं। बरसी की आपने साल में एक बार याद रखा, 10 20 50 साल के बाद बाप की कब्र कहाँ है सारे लोग भूल गए। ये जो लोग दुनिया की खातिर जीते मरते हैं उनके बाल बच्चे उनको भूल जाते हैं, मगर जो दीन की खातिर जीते हैं वक्त गुजरता जाता है, शोहरत का गिराफ ऊंचा होता चला जाता है। ये आला हजरत तक की करामत है कि शुरू में 5000 और अभी 30 से लेकर 40 लाख लोग उनके उर्स में हाजिर होते हैं। इसका मतलब है कि जो दीन का काम किया और चला गया, फतवा रज़विया छोड़ के गया, हदायत बख्शी छोड़ के गए, तिफ़्ल फ़क़ीह फ़ाहिम छोड़ के गए, और जो लोग सिर्फ सजदा करके गए तो उसके बाद उसको लोग भूल गए। लेकिन जब तक फतवा रज़विया दुनिया में रहेगा, जब तक आला हजरत की किताबें रहेंगी 1000 के करीब, तब तक रज़ा का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा। इसलिए रज़ा रज़ा हो रहा है कि रज़ा अपनी जिंदगी में दीन का काम करते रहे, अब बातें विसाल उनकी किताबें दीन का काम कर रही है। तो ये हथियार है जिसको लेके मैं अपनी सुन्नियत की हिफाजत करता हूँ। तो जो हथियार रज़ा छोड़ के गए हैं, मुनाज़रा होगा अमेरिका में इल्म गैब पर, किताब नहीं आएगी अजमेर मोहल्ला से, किताब नहीं जाएगी मखदूम बिहार के आस्तानी बिहार शरीफ से, किताब अहमद रज़ा की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जब तक दुनिया में इल्म गैब पर, नूरानियत और बशरियत पर मुनाज़रा होता रहेगा और आला हजरत के हथियार से मुनाज़रा हम जीतते रहेंगे, उस वक्त तक किसी खाने पीने तो ऊंचा करने वाला